ہم نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کے لیے، بہت سمجھایا ان کو اور ان سے کہا کہ دیکھو سیمانچل کی جنتا سے غداری مت کرو، تم مجلس کو نہیں چھوڑ رہے ہو بلکہ تم سیمانچل کی جنتا کو، ان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے جا رہے ہو۔ مگر انہوں نے مجلس کو چھوڑا، انہوں نے اسد الدین اویسی یا اختر الایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ان چاروں بے ایمانوں نے سیمانچل کی غیور عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں بولنے کے لیے، مگر صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ آج انہوں نے سیمانچل کے لیے کیا حاصل کیا۔ تم نے سیمانچل کی جنتا کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، بتاؤ تمہارے جھک جانے سے، تمہارے ایمان کے بیچنے سے تم نے جو کمظرفی کے مظاہرے کیے، تم نے تیجسوی اور نتیش کمار کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، تو بتاؤ تم نے سیمانچل کی جنتا کے لیے کیا حاصل کیا؟ تم نے یہاں پر کچھ کام کروایا، ہاں یقیناً تمہاری جیب بھر چکی ہوگی، تمہیں مالی فائدہ ہوا ہوگا، مگر بتاؤ ان سیمانچل کے نوجوانوں کا کیا فائدہ ہوا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھارت کے کونے کونے میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں؟ بتاؤ سیمانچل کے اس کسان کا کیا فائدہ ہوا جس کی ہر سال زمین پانی کے بہاؤ سے کٹ جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نقصان ہم کو ہمیشہ اپنوں سے ہوا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ہیں۔ وہ وقت کے فرعون یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، حق کی کامیابی کے لیے۔ تو امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی مسلمان، امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پانی بند کرنے والے مسلمان، امام حسین کے صاحبزادوں پر تیر برسانے والے مسلمان، اور امام حسین کو قتل کرنے والے بھی مسلمان۔ تو تاریخ ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور حق کی کامیابی کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو نقصان اپنوں سے پہنچتا ہے، مگر کربلا کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے۔ دریائے دجلہ کا وہ کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم تمام کو پیغام دے رہا ہے کہ وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ حق کی کامیابی ہوگی۔ جنہوں نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ رکھ کر لے کر گئے تھے، آج دنیا اور صبح قیامت تک امام حسین کو یاد کرتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، ہر باپ صبح قیامت تک اپنی اولاد کا نام حسین رکھے گا، عباس علمبردار کے نام سے رکھے گا، اکبر کا نام امام حسین کی اولاد کا نام رکھے گا۔ مگر جو لوگ غداری کرتے ہیں، یاد رکھو تمہارا نام ہمیشہ لیا جائے گا غدار کے طور پر کہ تم نے سیمانچل کی جنتا سے دھوکہ کیا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسد الدین اویسی کو تم نے چھوڑ دیا، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تیجسوی اور نتیش کے پیر پڑ کر ہم نے مجلس کو سیمانچل میں کمزور کیا، تم لکھ کر رکھ لو، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں تمہاری اس غداری کو بھولنے والا نہیں ہوں۔ تم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوگے سیاسی طور پر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ہم تم کو انشاءاللہ تعالی اللہ سیمانچل کی جنتا کے ذریعے، اللہ سیمانچل کی جنتا کے ذریعے تم کو شکست دے گا، اور انشاءاللہ تم بدنامی اور گمنامی کے وادیوں میں گم ہو جاؤ گے،
تم کو آج جو عزت ملی وہ سیمانچل کی جنتا کی وجہ سے پہچان ملی. آج تم ایم ایل اے ہوگے, غریب خاموش بیٹھا ہے, مگر ویدھان سبھا کا چناؤ آنے دو, یہی جنتا تمہاری ضمانت ضبط کروا کر تم کو ہمیشہ گھر میں بٹھائے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ تسلیم الدین صاحب کا نام لے کر ووٹ حاصل کیے, میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں, ارے تمہارا گھر تم کو چھوڑ دیا تھا, کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے تیار نہیں تھا, مجلس نے تمہارا ہاتھ تھاما. مگر میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے, اللہ تسلیم الدین صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے, اللہ تسلیم الدین صاحب کے درجات کو بلند فرما, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اگر آج سیمانچل میں تسلیم الدین صاحب کا کوئی سیاسی وارث ہے تو اس کا نام اختر الایمان ہے, اس لیے کہ اختر الایمان نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, اختر الایمان نے اپنے گریبان کے تار نہیں بیچے, اختر الایمان نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کا سودا نہیں کیا. اختر الایمان اٹل ہے اور ٹھہرا ہوا ہے. اختر الایمان نے یہ فیصلہ لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہوں گا. اور سیمانچل کی لڑائی صرف اختر الایمان کی لڑائی نہیں, بلکہ اختر الایمان نے اس کو مان لیا کہ سرزمین پر بسنے والے نوجوانوں کی, غریبوں کی, ضعیف لوگوں کی لڑائی ہے. اسی لیے تسلیم الدین صاحب کا سیاسی وارث اختر الایمان ہے. تسلیم الدین صاحب کی اولاد ضرور ہیں, مگر ان کو اعزاز یہ نہیں مل سکتا کہ تم تسلیم الدین صاحب کے سیاسی وارث ہو, تم تسلیم صاحب کی اولاد ہو, وہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. مگر تسلیم الدین کا کوئی سیاسی وارث ہے تو اس کا نام اختر الایمان ہے. ارے مجلس پر انگلیاں اٹھانے والوں, بتاؤ آج سے 8-9 سال پہلے کوئی سیمانچل کا نام لینے تیار نہیں تھا. مجلس نے جب سے سیمانچل بولنا شروع کیا تو تیجسوی اور اس کے باپ کو بولنا پڑا سیمانچل. سیمانچل کا نام کوئی لینے تیار نہیں تھا, مجلس نے سیمانچل کا نام بولنا شروع کیا تو نتیش کمار جیسے گرگٹ کو بھی سیمانچل بولنا پڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے عنقریب میں لوک سبھا کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں. لوک سبھا کے آپ نے الیکشن میں یہاں پر بہت سے لوگوں نے مجلس کو ووٹ دیا بھی ہوگا, اور بہت سے ہمارے عزیز بھائیوں اور بہنوں نے, بزرگوں نے مجلس کو ووٹ نہیں دیا ہوگا. آپ نے یہاں سے کانگریس کے امیدوار کو یہاں پر ایم پی بنایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارلیمنٹ میں بحیثیت ایم پی میں نے سیمانچل کے لیے ایک دستوری موقف حاصل ہونے کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ ممبرز بل پیش کیا. میں نے ہمیشہ اپنی ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو آپ, جب سے اللہ نے اسد الدین اویسی کو سیمانچل کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا, میں اپنی پارلیمنٹ کی ہر تقریر میں, ہر سیشن میں میری زبان سے اللہ سیمانچل کا لفظ نکالتا ہے. CAA کا قانون آیا تو میں نے کہا یہ قانون کا اطلاق سب سے زیادہ ظلم ہوگا سیمانچل کی جنتا پر, کیونکہ مودی اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سیمانچل میں جو مسلمان ہے وہ گھس بیٹھی ہے, وہ بنگلہ دیشی ہے. میں نے سیمانچل کو سامنے رکھ کر, بھارت کے غریب اور مظلوم مسلمان اور دلتوں کو سامنے رکھ کر, مودی کے 300 ایم پیوں کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ضروری بات, اسد الدین اویسی نے سیمانچل کے آئینی موقف کے لیے پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ ممبرز بل دیا.